You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا محبت سے بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ سلسلہ ربیع النور شریف میں ہم نے جاری کیا ہے اور حضرات کی محبتیں تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی اور یہ ہم نے جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی میں جو ہی قدم رکھا تو آپ نے بھی کلام فرمایا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے بچوں نے کلام کیا ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 11 بنتی ہے۔ غیر معمولی جو بچے پیدا ہوئے انہوں نے کلام کیا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 11 ہے۔ اس میں سب سے پہلے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھولے میں کلام کیا۔ وہ کسی موقع پر میں وہ چیزیں ڈیٹیل سے بیان کروں گا، ابھی میں تیزی سے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے کلام کیا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کلام کیا۔ پھر حضرت مریم نے کلام کیا۔ پھر اسی طرح جریج کو بری کرنے والے ایک بچے نے کلام کیا بنی اسرائیل میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ کے طور پر بھی ایک بچے نے پنگھوڑے میں کلام کیا۔ اور اسی طرح پھر گھڑوں کے پاس ایک بچے نے، جسے مسلم شریف میں ذکر کیا گیا ہے، اس نے کلام کیا۔ پھر ایک بچے نے ایسی لونڈی اس کے پاس سے گزری جسے دنیا زانیہ کہتی تھی اور وہ لونڈی خاموش رہتی تھی، اس بچے نے کلام کیا۔ عہد فرعون میں ایک بچے نے کلام کیا۔ اور 11ویں نمبر پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دوبارہ ذکر آتا ہے، کسی جگہ پر دوبارہ کلام کیا۔ یہ جو ساری تفصیل ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ کچھ کی تفصیل قرآن پاک میں ہے، کچھ کا ذکر بخاری شریف میں ہے، کچھ کا ذکر مسلم شریف میں ہے، اور دیگر جو 7 بچے ہیں ان کا ذکر احادیث و تاریخ کی دوسری کتابوں میں ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی، عرب میں دستور یہ تھا کہ جب بچہ رات کو پیدا ہوتا اس پر ہانڈی رکھ دی جاتی، مٹی کا جو برتن ہوتا ہے یہ الٹی کر کے رکھ دی جاتی کہ تاکہ صبح ہونے تک ہمارے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو اس کا پس منظر صرف یہی تھا کہ ہمارے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اس وقت آپ پر بھی انہی رسومات پر عمل کرتے ہوئے ہانڈی رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ جو ہستی میری محبوب ہو اور وہ مشرکانہ رسوم و رواج پر قائم رہے، ہانڈی تو رکھنے دی، لیکن جو ہی ہانڈی رکھی صبح دیکھنے لگے جب سورج طلوع ہو گیا وہ ہانڈی پھٹ چکی تھی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے نور نکل کر آسمان پر جا رہا تھا۔ گویا شرک اور مشرکین کی رسومات کا توڑ پہلے ہی دن رب ذوالجلال نے فرما دیا تھا۔ آج میں بھی نعت پڑھتا ہوں سرکار دو عالم کی، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ کائنات میں
ویسے تو قرآن پورا کا پورا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کرتا ہے۔ پہلی نعت حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے پوتے کی ولادت کی خوشخبری دی اور آپ سیدھے گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ آمنہ نے جا کر کہا یا ابا الحارث ولد لکا مولود عجیب، اے حارث کے ابا آپ کے گھر عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت حارث حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ عبد المطلب سمجھنے لگے کہ عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا ہے، خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگے الیس بشرا سویا، کیا صحیح سالم نہیں ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، ولادت کے مناظر بتائے، نور نکلا ہے، شام کے معلات دیکھے ہیں، اس طرح سجدے میں گرے ہیں، یہ چیزیں بیان کی۔ حضرت عبد المطلب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور سیدھا کعبۃ اللہ کے سامنے تشریف لے گئے۔ آپ ذرا ذہنوں میں سوچیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ اب حضرت عبد المطلب نے کائنات میں آتے ہی پہلی نعت پڑھی حضور کی۔ آپ مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور کو اٹھا کر عرض کرنے لگے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردان، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک دامن بیٹا عطا فرمایا ہے۔ فرمایا قد ساد فی المادی علی الغلمان اعیذوا بالبیت ذی الارکان، کہ جھولا جھولنے کے زمانے ہی سے یہ سب کا سردار لگتا ہے۔ یہ نعت حضرت عبد المطلب پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر عرض کی حتی اراؤ بالغ البنیان اعیذوا من شر ذی شنعان، کہ میں اس کو ارکان والے گھر کعبۃ اللہ میں اور اس کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک میں جوانی کی عمر میں پہنچ جائے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ہر بغض رکھنے والے اور ہر حادثت سے اسے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ پہلی نعت حضرت جناب عبد المطلب نے پڑھی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو گیا۔ کسرا جو ہے یہ کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کسرا ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایران کا جو حکمران ہوا کرتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، اور جو روم کا حکمران ہوتا تھا اسے کیسر کہا جاتا تھا۔ اور پھر مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے، تاجدار ہوتے تھے، انہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا نام نوشیروان تھا، نوشیروان نام تھا، اسے کسرا کہا جاتا تھا۔ تو کسرا کے 14 کنگرے اس کے محل کے ٹوٹ گئے، 22 کنگرے تھے، 14 گر گئے۔ بحیرہ تبریہ کا پانی اچانک گھٹنا شروع ہو گیا، اور شام کی وادی میں ایک سماوا ہے جگہ، وہاں پر تالاب تھا، اس کا پانی وہاں پر رک گیا۔ کم کے پاس بھی ایک دریا گزرتا تھا، اس کا پانی بھی زمین میں دس گیا۔ 1000 سال سے مجوسیوں نے آگ جلا رکھی تھی، اس کی آگ اچانک بجھ گئی۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو کسرا بڑا مضبوط صاحب کا مالک تھا نوشیروان، اس نے پہلے تو اسے پوشیدہ رکھا، کسی کو نہیں بتاتا۔ پھر اس نے اپنے جرنیلوں اور وزراء کو بلا کر ایک اجتماع جو ہے منعقد کیا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ کسرا نے کہا نوشیروان نے کہ ہمارے محل کے 14 کنگرے آج کی رات ٹوٹ چکے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ وہاں پر یہ بیان کر رہا تھا، ایک قاصد آیا، آ کر کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں مجوسیوں سے ہوں اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، 1000 سال سے ہم نے آتش کدہ جلایا ہوا تھا، آج کی رات وہ بھی بجھ چکا ہے۔ ایلیا سے آئے ہوئے ایک اور قاصد نے آ کر سلامی پیش کی، کہنے لگا کہ ہمیں ایلیا سے تعلق رکھتا ہوں، دریائے ساوا کا پانی آج رات کو خشک ہو چکا ہے۔ شام سے ایک قاصد آیا، اس نے کہا کہ وادی سماوا میں پانی بہہ رہا تھا، آج کی رات وہ بھی بجھ گیا ہے۔ تبریہ سے خبر اچانک آ گئی کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ ہولناک خبریں جب سنی نا، کسرا نے کانپنا شروع ہو گیا،
اس نے سب سے بڑے پجاری کو اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اس سے پوچھا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس سے پہلے اپنی بتانے لگا تھا کہ میں نے بھی آج رات خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے ایک توانا قسم کا اونٹ دریائے دجلہ کو عبور کر رہا ہے، اس کے پیچھے گھوڑے جا رہے ہیں، کوئی مشرق جاتا ہے، کوئی مغرب جاتا ہے، کوئی شمال، کوئی جنوب۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس خواب کی تعبیر مجھے پتہ کر کے بتاؤ۔ اب وہاں پر غسان کے حاکم نعمان بن منذر کو خبر بھیجی گئی کہ تمہاری رعایا میں جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا خواب کی تعبیر جاننے والا ہو، اسے میرے سامنے لایا جائے۔ سب سے بڑا خواب جاننے کی تعبیر جاننے والا عبد المسیح کسریٰ کے سامنے پیش ہوا اور بادشاہ نے سارے سوال رکھے۔ اس نے کہا میں جواب دینے سے قاصر ہوں۔ اس نے جب یہ کہا تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو۔ اس نے کہا میرا ایک ماموں ہے جس کا نام ستی ہے، ستی اس کا نام ہے، وہ خوابوں کو جانتا ہے، تو میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ 1 مہینے کا سفر اس نے طے کیا۔ ستی اس وقت بالکل مرنے کے قریب تھا، بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا۔ تو جب اس نے یہ حالت دیکھی کہ یہ کیسے میرا ماموں بتائے گا کہ یہ حالات ہو گئے، تو اس وقت ستی تو مرنے کے قریب تھا، لیکن عبد المسیح جو اس کا بھانجا تھا وہ جانتا تھا کہ اشعار جو ہے میرے ماموں کی کمزوری ہے، میں اشعار پڑھوں گا تو یہ تھوڑا بیدار ہو جائے گا۔ عبد المسیح نے کہا کہ جو ہی اشعار پڑھے تو ستی جو ہے نا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا باسکا مالک الساسان لارتجاس الایوان وخمود النیران ورؤی الموبزان، کہنے لگا تجھے ساسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور موبزان یعنی بڑے پجاری کے خواب کی تعبیر کے لیے میرے پاس بھیجا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کس لیے آیا ہے، یعنی اتنے شناس لوگ ہوتے تھے نا، وہ چہرہ دیکھ کر ساری چیزیں بتا دیا کرتے تھے۔ تو جو مشرکین یہ چیزیں بتاتے تھے انہیں اگر پتہ تھی تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بدرجہ اتم یہ چیزیں پتہ تھی۔ عبد المسیح اس کے بھانجے نے کوئی چیز نہیں بتائی۔ ستی خود بخود بولنا لگ گیا، کہنے لگا 14 کنگرے بھی ٹوٹ گئے ہیں، آتش کدہ بھی بجھ گیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 14 حکمران ایران پر حکمرانی کریں گے، اس لیے بادشاہ سے کہہ دو کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ اس نے ایک جملہ بولا کہ جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ جملہ کہا بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ 14 حکمران آئیں گے، میں مروں گا پھر آئیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ چیزیں بیان کی تو بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ اب یہ جو خبر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظہور تھا، حضرت حسان بن ثابت اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ ایک بلند پہاڑ پر چڑھا اور چیخ کر کہہ رہا ہے یا معاشر یہود، یا معاشر یہود، اے یہود اکٹھے ہو جاؤ، ویلک مالک۔ یہودیوں نے کہا، وہ اسی طرح ایک دوسرے کلام کہ تیرا بیڑا غرق ہو، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا آج ایسا ستارہ طلوع ہو گیا ہے کہ ہم نے تو رات میں پڑھ رکھا تھا، آج کی رات وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور آج کی رات ایسا ستارہ طلوع ہوگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم کر کے اسماعیل کی طرف چلی جائے گی۔ ہم اسماعیلی ہیں نا، ہم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، ہم حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں ہیں، ہم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر اسماعیل کی جانب چلی گئی ہے، اور یہ پریشانی انتہائی خاص تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں ایک یہودی تاجر کو جانتی تھی کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، حل ولد فیکم اللیل مولود، کیا آج رات اس نے کہا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ جب حضور پیدا ہوئے نا تو انہوں نے آ کر قریش کے گھروں میں دروازے پہ دستک دے کر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریشیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کون پیدا ہوا ہے آج کی رات۔ اس نے کہا تحقیق کرو اپنے گھروں میں، کوئی بچہ آج کی رات پیدا ہوا ہے، ہم نے نشانیوں کو دیکھا ہے، جو نشانیاں آج کی رات ہوئی ہیں یہ ہم تورات میں بھی پڑھ چکے ہیں، انجیل میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ دیکھو تمہارے درمیان آج امت کا نبی پیدا ہوا ہے،
ہمیں بتاؤ، اور اس کے کندھوں کے درمیان یہاں پر مہر ہے جس پر اللہ رسول محمد لکھا ہوا ہے۔ فوراً پتہ، تحقیق کے بعد پتہ چلا جناب عبداللہ کا جو بیٹا 18 سال کی عمر میں فوت ہو چکا ہے، اس کے گھر محمد نامی ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ بچہ، اس نے کہا ایسے یقین نہیں آئے گا، بچے کو باہر بلاؤ۔ سیدہ آمنہ نے اپنے جو رشتہ دار تھے ان کی گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حضور کو باہر لے کے آئے۔ تو ظاہر ہے ان یہودیوں کے جو آپس میں جو خاندان تھے قریشی، انہوں نے دیکھا تو سب سے پہلے اس بڑے یہودی نے قمیض اٹھا، جو کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا کر دیکھا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور بے ہوشی سے گر پڑا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے بڑے حکمات جو تھے وہ قریب تھے، انہوں نے بڑے ادب سے جو ہے وہ ہوش میں لایا کہ ہمارے علامہ صاحب بے ہوشی سے گر پڑے ہیں، دیکھیں تو صحیح نے ہو کیا گیا۔ وہ ہوش میں آیا تو یہودیوں نے کہا کہ ویلک مالک، پھر یہ جملہ، ہلاک ہو جائے، ہوا کیا ہے، بتا تو صحیح، ہمیں پریشانی بڑھ چکی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ پریشانی اس لیے بڑھ چکی ہے کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے، نبوت آج قریشیوں کے پاس یعنی اسماعیل کے خاندان میں آ چکی ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وہ گھڑیاں تھیں۔ اب عرب میں دستور یہ تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، میرے 10 منٹ ابھی پورے نہیں ہوئے، بچہ جب بھی پیدا ہوتا تھا تو وہاں سے عورتیں جو تھی بچے کو لے جاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، انہیں پالتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ صرف آخری بات کر رہا ہوں، جناب حضرت حلیمہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ تھی، آپ نے دودھ بھی پلایا ہے، تو آپ انتہائی غریب تھی، انتہائی غریب تھی، تو ساری حضرت حلیمہ کی سواری بھی کمزور تھی، لاغر تھی۔ انہیں جب کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے جا کر انہیں بتایا گیا کہ فلاں گھر میں ایک حضرت آمنہ ہے، ان کے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، لیکن وہ کوئی معاوضہ نہیں دیں گے، وہ کوئی رقم نہیں دیں گے خدمت کی، ہم نے تو انکار کر دیا ہے، تیرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو جا کر لے آ اسے۔ حضرت حلیمہ نے جا کے دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز آئی کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی اتنے دور کا سفر کیا ہے، بس دے دو، ہم لے جاتی ہیں۔ یہاں سے آگے کل میں شروع کروں گا، لیکن آخری جملہ یہ سن لیں کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جو عشق سے خالی ہوتے ہیں نا، وہ لکھ دیتے ہیں کہ حلیمہ نے آ کر حضور کا مقدر سنوارا، حضور کو کوئی لے کے نہیں جاتا تھا اور گود میں لے لیا۔ ہمارا یہ جملہ ہے عقیدت والوں کا، محبت والوں کا، کہ حلیمہ تو قحط سالی میں رہ رہی تھی، حلیمہ تو لاغر اور بیمار سواری پہ آئی تھی، حلیمہ کے تو بخت بیدار نہیں ہوئے تھے، حلیمہ نے نہیں بلکہ ہمارے آقا نے آ کر حلیمہ کو سنوارا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے۔